سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو تو فرمودی رہے بطحا گرفتے ورنہ جز اپنے گناہوں کا کھلے بندوں کرتے ہیں اقرار اگر کوئی نیکی ہوئی تو اس کے کرم سے ہوئی اور جو خطا ہوئی وہ ہم سے ہوئی ہمارا رابطہ اور رشتہ اس اللہ سے ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو کریم ہے اور اس کے کرم کا کمال یہ ہے اس نے جب ہمیں گنہگار پایا تو ہماری بخشش کا بھی اس نے عظیم وسیلہ اور ذریعہ بنایا اور وہ عظیم وسیلہ ذریعہ بنا کے ہمیں بتایا
اگر وہ وسیلہ تو بناتا مگر ہم سے چھپاتا، بندہ تو گنہگار ہی مر جاتا، لیکن یہ اس کے کرم کی انتہا ہے۔ اب آپ پوچھو گے وہ وسیلہ بخشش کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، گنہگار کے لیے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس کو رحمت کا در بھی ملے اور کھلا ہوا ملے۔ جہاں وہ جائے جھولی پھیلائے، آنکھ بند فرمائے، بن مانگے بھیک آئے۔ بندہ جائے تو ایسے در پہ جائے، ایسا نہ ہو در کھٹکھٹاتا ہی مر جائے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا واسطہ بخیلوں سے نہیں، لئیموں سے نہیں، ہمارا رب ہے تو کریم ہے، رسول ہے تو کریم ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے تو کریم ہے۔ اس لیے کریموں کے در پہ جب بندہ جاتا ہے، عیب کریم، یہ سپیکر والے بھائی اس کی ایکو بند فرما دیں، آواز صرف سمجھ آئے۔ نعت خوان اور کچھ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے اور دے، مجھے شور شغف سے کوئی شغف نہیں ہے، مطلب صرف سمجھے اور سمجھانے سے ہے۔ اس لیے نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ زور سے بولیں، آہستہ بولیں، ٹل لگائیں، زور لگائیں، چھاتی کا زور لگائیں، شور پائیں، کہ ہمارا رب ہے تو کریم ہے، ہمارا پیارا رسول ہے تو کریم ہے، اور ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں، ہم دو کریموں کے وچکار میں ہیں، بیچ میں ہیں۔ ادھر سے بھی کرم کی ہوا آتی ہے، ادھر سے بھی کرم کی ہوا آتی ہے، ایسے میں گنہگار کی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے کریم رب نے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، اگر ہم غلطی بالکل نہ کریں پھر ہم فرشتے بن جائیں، نہ پیئیں نہ کھائیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی امت میں بھول بھی ہوگی، چوک بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی، نسیان بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اس لیے اس نے ہمیں راستہ دیا کہ اگر غلطی بڑی کر بیٹھو میرے در پہ آؤ گے لیکن کیسے گناہ بخشواؤ گے؟ یہ واحد کریم ہے جو اپنے مجرموں کو نکلنے کے راستے بتا رہا، اپنے چوروں کو، ہم ڈاکو بھی اسی کے ہیں، چور بھی اسی کے ہیں، خطا کرتے ہیں تو قانون اسی کا توڑتے ہیں، دستور اسی کا توڑتے ہیں، ہم دستور توڑ رہے ہیں، وہ ہمارا رابطہ رحمت سے جوڑ رہے ہیں۔ اب یہ میرے تمہیدی جملے آپ ذہن میں رکھیں گے تب تقریر کا مزہ چکھیں گے۔ اب آپ نے غور فرما لیا کہ اب ہمارا کریم رحیم رب اپنے میرے جیسے جن کو غرور ہے ان سے مدینہ بہت دور ہے، جن کو نیکیوں کا غرور ہے، بھلائیوں کا غرور ہے،
لگتا ہے ان سے مدینہ دور ہے دور ہے، لیکن گناہگار سر جھکاتا ہے، رو کے کہتا ہے حضور حضور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے اور آپ کے رب نے قرآن حکیم میں ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے خود بتایا کہ جب گناہ کر بیٹھو، ظلم کما بیٹھو اور گناہوں کی آخری حد تک جا بیٹھو، جو کمایا ہے گنوا بیٹھو، جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ کدھر جاؤ گے؟ مولا ہم تو پتلے ہیں، کر بیٹھے ہیں غلطی، اب تو ہی کرم فرما، کوئی راہ بتا۔ اس نے کرم فرمایا، رحمت کا می برسایا، بے شک بے شک، بلکہ می نہیں پوری گھٹا چھائی، آواز غیب سے آئی، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ولو انہم اذ ظلموا، جب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت صاحبزادہ حسن علی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ کہ اللہ پاک نے ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے جنہیں استکبار ہے، نیکیاں کرنا جن کا کاروبار ہے، یہ بھی آج کل ہے، نیکی کرنا بھی کاروبار ہے، اس لیے انہیں تکبر ہے، غرور ہے، لیکن چھپ گیا مدینے والے کا نور ہے۔ اس لیے ابھی سے ذہن میں رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے مدینہ دور ہے، سلامت جن کے دل کا نور ہے، مدینے والا حضور ہے۔ عاشقاں بدیاں کمراں تے دلی اے کھڑی، ہن پتہ نہیں تانوں سمجھ بھی آندی ہے، عاشقاں بدیاں کمراں تے دلی اے کھڑیے، بس عشق چاہیے اور عشق میں تھوڑی سی مشک چاہیے، مشک میں تھوڑا سا درد چاہیے، میرا مسئلہ سمجھنے کے لیے کوئی مرد چاہیے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، اس میں ویسے داڑھی مونچھ ہے، مزاج زنانہ ہے، اس لیے مسئلہ سمجھیں، نہ دائیں تکیں نہ بائیں تکیں، اور سرور سے بیٹھیں۔ اگر آپ 12 بجا کے بیٹھیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں جا کے بیٹھیں گے۔ اس لیے مرد بنے، اور مرد ملے تے درد نہ چھوڑے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے جیسے سیاہ کاروں کے لیے رب نے رحمت کی کھڑکی نہیں گیٹ کھولا، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، کیا کھولا؟ گیٹ کھولا اور خود بولا، فرمایا محبوب اگر گنہگار ہو، گیٹ کھولا خود بولا، الرٹ روی مدنی ڈولا، کیونکہ سیاہ کار آ رہے ہیں، بدکار آ رہے ہیں، اور بدکاریوں کے دفتر گٹھڑیاں پنڈا، واہ کیا کہنے، لے کے آ رہے ہیں۔ اب بتایا، نسخہ سمجھایا، جس کے مجرم ہے اسی نے رستہ دکھایا۔
جس کے ظالم ہیں اس نے فرمایا اگر ظلم کر بیٹھے، سیاہ کاریاں بدکاریاں کر بیٹھے کہاں جائیں گے؟ پھر خود نسخہ بتایا، اب کوئی بد نصیب مریض نسخہ نہ آزمائے، ہماری طرف سے وہ راوی میں جائے چناب میں جائے، اگر چناب بیچ میں نہ آئے کسی گٹر میں جائے۔ ظاہر ایسا بدبخت ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب بہت ظلم کر بیٹھے اپنی، گناہ کرنے والا اللہ کو نقصان نہیں دیتا، گناہ کرنے والا رسول کو نقصان، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کرتا ہے اپنا نقصان، لیکن اس کو نہیں ہوتا ادھر دھیان، بربادی اپنی، تباہی، شراب پیتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اپنا گھر برباد کرتا ہے، اپنا کریکٹر برباد کرتا ہے، اپنی شرافت برباد کرتا ہے، سود کھاتا ہے، کئیوں کی تباہی، کئیوں کی بربادی کرتا ہے، کم تولتا ہے، وہ سمجھتا ہے چھٹاک میں نے لے لی، آواز آتی ہے ادھر سے چھٹاک لے لی اور میں نے بھی تیری فلاں فلانے کی گن کے لے لی۔ یہ ظاہر کا تجھے فائدہ ہے، حقیقت میں یہ تیرے لیے نقصان ہے۔ کم تولے جھوٹ بولے، کم ناپے کم ماپے، وہ سمجھتا ہے میں نقصان کسی کا کر رہا ہوں۔ آواز آتی ہے نا کھائے گا گلہ تے تو جانا ہی کلہ، اتے ملنا ہے تینوں اللہ، اتے نہیں ہونا یاراں دوستاں بچیاں پتراں دا رلا، تے اتے ہونا ہے تو بالکل کلا۔ اس لیے سوچ بھلا کس کا کر رہا ہے نقصان۔ اس لیے قرآن نے تول کے لفظ کہے اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پہ ظلم کمایا، جب ہوش آیا دریا تار ہے، دریا گناہوں کا تار و تار ہے، دیکھا آگے سمندر ہے یا کھائی ہے یا تباہی ہے، اب چیخا جاؤں تو جاؤں کہاں، آواز آئی فکر نہ کر پہلے نہ مر، تھوڑی سی توجہ اپنے رب کی طرف کر، بول میرے سونے رب اکبر۔ فرمایا اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اب خطاب کا رخ ادھر ہو گیا، مجرم ادھر رہ گئے، خطاب ادھر ہے، اس کے اوپر محبوب کے اوپر نظر ہے۔ فرمایا آپ کو کچھ خبر ہے؟ مجرم آ رہے ہیں، اور یہ مجرموں کو بھی بتایا کہ جب یہ مجرم جرم کر لیں، گناہ کر لیں، بدکاری کر لیں، کہاں جائیں گے، گناہ کیسے بخشوائیں گے؟ پر میں پہلا کام یہ کریں کہ تیرے دربار میں آئیں۔ یہ پہلی جز ہے، پہلا رکن ہے۔ اپنے آپ کو بخشوانے کا پہلا رکن کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں۔ دوسرا جب دربار میں آ جائیں اب جھولی پھیلائیں۔ واہ کیا طریقہ سکھایا، دربار ہو تیرا لب پہ نام ہو میرا، ڈیرا ہو تیرا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ضد کر کے میں قصور مانگ لوں، پھر قصور میں مانگنا اور ہے، مکے میں مانگنا اور ہے، مدینے میں مانگنا اور ہے، بازار میں مانگنا اور ہے، مسجد میں مانگنا اور ہے۔
فرق رکھا ہے قدرت نے، فرمایا جس نے فرق نہ رکھا اس نے نیکی کا مزہ نہیں چکھا۔ بے شک ضد کر کے بندہ کہے کہ میں بازار میں بیٹھ کے رب سے مانگوں گا، یہاں کوئی اور خدا ہے وہاں کوئی اور خدا ہے، میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، پیمانہ جدا جدا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک مسجد نور میں بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ، ان کا ویٹ اور ہے، اور یہی 2 رکعت کعبے کے پاس پڑھ، اس کا ریٹ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ کیوں حضور یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بے شک کہ جڑے چوکھے موحد نے اے او بھی مندے نے اتھے دی ہیک تے اوئی ہیک کعبے چ چھک، سبحان سبحان یہاں کی ایک رکعت ایک بڑا ہی جمپ مارے گا تو 1 کی 10 بس، اور جمپ مارے گا 700 1500 1400 2000، لیکن سمجھیے سرکار سبحان یہاں کی ایک رکعت بندہ وہی ایک رکعت پڑھتا ہے حرم میں، سبحان او اتھے دی ایک کو اتھے لاکھ۔ سبحان سبحان کیا کعبے میں کوئی خدا اور ہے؟ یہاں کوئی خدا اور ہے؟ اس نے کہا اصل میں ہمارا طور ہے، بے شک ہمارا طور ہے، ہم نے پیمانے جدا جدا رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے عقل چاہیے اور تھوڑی سی سونی شکل چاہیے، سبحان ورنہ بندے کا عقیدہ بگڑے تو چہرے منحوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر، بے شک بے شک اس لیے عقیدہ سونا رکھو، جیو گے سونے مرو گے سونے، اور قبر میں جاؤ گے تو ملیں گے سونے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اصل میں میرا دریا آگے چلتا ہے پیچھے نہیں پلٹتا، سبحان کیونکہ تازی روزی والا آدمی ہوں۔ میں پھیرا شیرہ دے کے آتا تو پھر مقرر بھی ہو جاتا، مجھے پتہ کوئی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ آیا ہوں، میں آگے ہی دیکھتا ہوں۔ سبحان میری سرگزشت سے کیا تجھے رہوں، خشک محو فغاں رہوں، میری بھوت باش کلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں، میں نہیں ہوں ساحل پرسکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو، میں ہوں ایک موج غم وفا مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں۔ سبحان اس لیے غور فرمائیں، مالک نے بولا جب جرم کر بیٹھے کہاں جائیں کدھر جائیں، جڑے والے بندے چوکھے گناہ کر بیٹھے اتھے سر رکھ لیندے اب کتھے جاواں، نہیں سمجھ آئی کتھے جاواں۔ اتھے کعبے چ اسی گئے عمرہ کرن تے ایک بی بی پھڑی کھلوتی ہوئے اللہ تعالیٰ دے او پاک کعبے دے غلاف نو تے پنجابی وچ مارے دھاں تے حقلاں تے دھاڑاں کرے تے آکھیا او ربا کدے جاواں، میں آکھیا ہونی نو کوئی قرآن پڑھ کے سناوے کہ مدینے جا، نہیں سمجھ آئی، پوچھتی کھلوتی ہیں کدے جاواں، بول جو دیا ہے جاؤ کا، محبوب ان کو کہے پڑھے خواہ مخواہ نہ لڑے، ایویں پیا بندہ لڑے پڑھے نا، جاؤ کا تیرے دربار میں آئے تیرے کوچے میں آئے تیری گلی، موسم بھلو بھلی کھلے گی من کی کلی، یہیں آتے رہے ہیں صدیق و علی۔
یہ چنگاری بھی اپنی خاکستر میں ہے، ویسے بڑا جوڑ ہے، جامع مسجد نور ہے اور شہر اپنا قصور ہے، اور یہاں اگر کوئی من کی آنکھ سے دیکھے حضور حضور۔ میرے بھائی نے کہا حق ہے، میں نے کہا پک ہے، بھائی مانو کو اس میں شک ہے، ورنہ مسئلہ بالکل حق ہے۔ ایک فقیر فرید ہے کوٹ مٹھن کا، وہ کہتے ہیں ہک دی دم دم سکھ تے جیڑا ہک کوڈو کر جانے او کافر مشرک، مقناطیس تے لوہے وانگو ہک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، یار فرید پہچانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک۔ بولیاں میں نو ساری آؤں دی، میری دکانیں پنساری دی، اتھے سارے سودے، ہندی سندھی انگریزی فارسی عربی، دکان جو چلاؤنی ہے تے سودے سارے رکھنے، کسے ویلے بھی کوئی گاہک آ سکتا، لیکن میرے گاہک نہ بے درد ہوندے نے، میرے گاہک ہوندے نے جنہ دے سینے وچ درد ہوئے، تھوڑا تھوڑا چہرہ زرد ہوئے، آہ ذرا جی سرد ہوئے، ورنہ جے ایک بندہ منحوس آ جاوے اس بدبخت دی نحوست مجمع تے چھا جاندی ہے، پھر اکھ مدینے جاندی ہے۔ ایک منحوس نے آ کے میرا مجمع خراب کیتا تے میں دیتی مدینے آلے نو صدا، انہیں آکھیا ساڈی گل سنا، سبحان اللہ، تے اے گلے کی جاؤک، ہو مجرم ہو گنہگار اور کہاں جائے، فرمایا ہے جو تیرا دربار، چلو آ گئے تیرے دربار میں کریں کیا، فرمایا فاستغفر اللہ، تیرے در ہووے تیرا مجرم ہووے میرا۔ حفاظ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، حضرت صاحب میرے پاس تشریف فرمائے، حضرت صاحب ہیں، حضرت صاحب آپ ہیں، سارے اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ اس آیت کا قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ در ہو تیرا مجرم ہو میرا، آ کھلوے در تے تیرے تے پھر دے وے سنو صدا، او بخش دے مینو مولا، فاستغفر اللہ، مجرم مولا ایک ہی آوے، انہیں آکھا ایک کیوں سارے آ جاؤ، ایک مسجد نور دا لنگر ہے جڑا اے نہیں مکدا، فرمایا تے اے نور آلے تے 4 بندیاں دی جماعت ہے تے میں اللہ دی او ذات ہے، فاستغفر اللہ، سارے آمن تے سارے ہی جھولیاں پھیلاون، مولا سارے انو بخش دے گا، تیری رحمت گھٹ نہیں جائے گی، انہیں آکھا میں ساری کائنات نو بخشاں ایک واری پھیر پھیر پھیر، تے کمی کنی آؤندی ہے، فرمایا جس طرح کروڑا سمندر ہون تے ایک سمندر وچوں کوئی سوئی دا نک ڈبووے اس نو کنا پانی لگا، سمندر کنے مکے، فرمایا اتھے تے مثال فٹ نہیں آندی، تو تکیا نہیں ساڈے سمندر رحمت دے کنے نے تے اے بندے کنے نے۔ اللہ اللہ
حضرت اللہ سلامت رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام روتے بہت تھے، بہت روتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے مولا یہ جو تیرا ہے نا وہ میزان، اس کا دیدار تو کرا۔ قرآن پاک میں نا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون والوزن یومئذ الحق۔ ایک گلاں تلن گیاں، تو سمجھنا ہے بھلن گیاں، بھل سن پے بھلن والے، بھل سن پے بھلن والے، منے سن نہ دلی کالے، اساڑی تاں اوہا گال۔ کچھ لوگ رلن گے جدوں اعمال تلن گے، وڈے وڈے بھلن گے، بھول بھول کے رلن گے، اتھے کھاتے کھلن گے، پھر یار دے ہونٹ چلن گے۔ پھر گناہگار نعرے لاون گے جدو سونے آون گے تے آکھن گے ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، او آ گیا وہ یار کلوکڑی رات والا، اج ویس وٹا کے وتی آیا، اتو میم دا برقع پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھتی آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا، اج احمد ہو کے وتی آیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ فرمایا سارے آئیں۔ جی داؤد علیہ السلام نے کہا مولا وہ ترازو تو دکھا، اس نے کہا لاڈلیں ویکھ لے، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاں، فرمایا ویکھ لے۔ اب پردہ جو فرشتوں نے ہٹایا، ترازو جو نظر آیا، داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر دھاڑ کر کے زمین پہ ایڑیاں رگڑے، ہائے، آواز آئی کیوں بے ہوش ہوا؟ اس نے کہا ساری کائنات فرشتے جن ساری کائنات مل کے بھی نیکیاں کرے، اس ترازو کی نکر نہیں بھر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے سارے ہی رول گئے۔ آواز آئی داؤد ترازو ویکھے آئی، نہیں سمجھ آئی؟ اے ترکڑی ویکھیو ترازو ویکھے آئی، ساڑی رحمت دا تو سمندر نہیں ویکھے آئی۔ اے ترازو بھی بے شک بہت بڑا ہے، لیکن ساڑی رحمت دے اگے کاکھ نہیں۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا جب ہماری رحمت کا سمندر ٹھاٹھ میں، ہماری رحمت کا دریا موج میں آئے گا، تو کسی بندے نے کھجور کا چھلکا بھی میرے نام پہ دیا ہوگا، اسی چھلکے سے یہ ترازو بھر ڈالوں۔ اے جڑا سانو آکھدا نا بچھو ہون گے تے سپ ہون گے پر تیری قبر وچ ہون گے۔ اے دے وچ منکراں نے سڑنا ہے تے مرنا ہے تے جلنا ہے۔ رب آکھیا جاؤ کا تیرے کول آ جاون پھر ستے خیرہ، فاستغفر اللہ، دربار ہو تیرا، مجرم ہوئے میرا، تے میرے ڈیرے تے صدا ڈیرا تیرا، تے صدا لاوے میں، صدا لاوے جھولی پھیلاوے میرے اگے پھر، فرمایا پھر اسی تکاں گے کی پروگرام ہے،
یا رسول اللہ گل مشروط ہے. یا رسول ایک کسے مسیح تے جو قرآن چک لو سبحان اگے ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے بھویں شیخ القرآن اے بھویں مولوی حجت اللہ بھویں مولوی کلیم اللہ. ایک مولوی سی او دا نا سی حماد اللہ تے ایک تتلا دا سی حمار اللہ. اے جیڑی بھی بلا ہے تے بھاویں امیر جماعت دا امیر بھاویں گلی دا فقیر جیڑا بھی اے یاد رکھے حاجی غازی نمازی سارے یاد رکھن کہ ایک پندے رہن منگدے رہن صدامہ لاندے رہن اساں تکاں گے تیرے وال. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جدوں ماہی لب ہلاوے گا کم مجرماں دا بن. میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. پہلے مجرم در تہاڈے تے آ کے سانو بولے پھر محبوب بھی لب کھولے. اچھا پوچھاں گے کیا دیو ڈولے او آکھن گے معاف کر چھڈو او سفارش کر دین. وَاسْتَغْفَرَ لغات الحدیث اور مولانا وہ کیا اہل حدیث بدیع الزماں پتہ نہیں کیا نام تھا وہ کہتے ہیں استغفار کا مطلب ہی یہی ہے شفاعت کا بھی مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی کو کہے او جی چھڈو معاف چا کرو. محبوب سانو آکھے کہ اے جڑے منگدے پین انہاں نو معاف کر دے. ہن ربا انہاں آکھیا تینوں دروازہ صحیح لبا. ہن مولا اساں آ بھی گئے تینوں صداواں دتیاں تیرے محبوب نے بھی مہر لا دیتی. اگوں آواز آئی لا وجد اللہ. اگر یہاں وقف نہ کرے لام زبر والا جب آتا ہے نا تو یہ بڑے انڈیکیٹ فرماتا ہے. حضرت نے مجھے اشارہ فرما دیا اور بتا دیا فرمایا تاکید کا فائدہ دے رہا ہے اور تاکید قسم کا فائدہ دیتی ہے. اب رب فرماتا ہے جے مجرم آج ہووے میرا دروازہ ہووے تیرا دروازہ میرا کھڑکاوے تے تیری مہر لگ جاوے ہون بخشش فرمایا قسم ہے میں رب نو. ربا کی کریں گا بخشش حور کھجور انگور یا قصور یا مسجد نور اور ستے پے ہو حضور. ماشاءاللہ تواڈے واسطے بڑا لنگر پکیا پیا ہے تے شرط یہی ہے جیڑا زیادہ توجہ فرمائے گا زیادہ حلوہ وہی کھائے گا. تے تسی آکھو جے اے اپنا ہے او کی ہوندی ہے رشوت اساں ساری رات نہ سمجھیے. مولوی صاحب تو کسے پوچھیا کہ کوئی حسرت جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے انہاں آکھیا ایک کوئی حسرت رہ گئی ہے کہ کوٹھا ہوئے بھریا ہویا حلوے دا. ساڑھے تے گل آئیے تے کتنے خوش ہوئے اے اندر سے تو لے کے حلوے تک سارے یہی کھا گئے جے. اساں جے کھاندے ہوندے تے انج ہوندے نہیں سمجھا. تسی سارے فضل الرحمان بنے بیٹھو پی پی کے نہ حلال تکیا نہ حرام تکیا. کھا آپ گئے تے حلوے دا نہ آیا تے خوش ہو کے ساڑھے آلے پاسے اشارے. سبحان اللہ. میں ویسے تو چٹکی کاٹی ہے میں نے ورنہ کوئی پروگرام نہیں تھا. میں گل کی کر رہا
اللہ سلامت رکھے بزرگ بیٹھے ہون تے وہ گل انہاں نوں یاد رہندی ہے تے جڑے میرے شوارمے والے ساتھی سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی اماں روٹی پکائی بیٹھی ہے تے پتر صاحب ضد کیتی بیٹھے میں تو شورما کھاؤں گا میں تو برگر کھاؤں گا ہن کھا ہور کھا برگر 25 سال دا بڈھڑا گوڈے پھڑی بیٹھا ہے تے بابے ہوری دا حافظہ تک اس لیے جو اماں پکائے لازم ہے کہ بندہ وہ کھائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اس میں طاقت بھی ہوتی ہے اللہ اکبر لا وجد اللہ کیا رحمت کی گھٹا فرمایا اگر میرے محبوب کے در پہ آ جائے بخشش کیا شے ہے کھجور کیا شے ہے انگور کیا شے ہے محل قصور کیا شے ہے لا واجد اللہ سانو بھی منگے گا تے ملاں گے اس کو کہتے ہیں تجھ کو مانگوں تجھی سے میں کہ سبھی کچھ مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں رب نے فرمایا اگر تیرے در پہ آ جائے میرا مجرم اور صدا مجھے لگائے اور تو اس کی سفارش فرمائے پھر لا وجد اللہ اتھے اگر بندہ روک جاوے مانا اے ہے کہ جنت بھی پاوے گا حور کھجور قصور بلکہ خود رب غفور تے جنوں 80 مل گئے محمود غزنوی تھا نا سبحان اللہ اس ایاز سے کرتا تھا پیار ایاز سے کرتا تھا محمود پیار تے باقی حضرات کر دے سن تکرار سارے یار ایدے وچ کیڑا سرخاب دا پر لگا ہے انہوں چوکھا پیار کردا ہے وزیر اساں بھی تے اساں بھی مشیر اساں بھی دے نیڑے اے بھی نیڑے پر اے دے نال پیار چوکھا کیوں بادشاہ بڑا دانشور تھا دانش مند تھا حکمت والا آدمی تھا اس نے کہا اچھا ایک دن کرانگے علاج کہ کیوں اے دا راج موسم آگے آج اس نے سارے ساتھیوں کو بلایا وزیروں مشیروں کو ساتھ بٹھایا اور اس نے تھال موتیوں کا لالوں کا منگوا کے ایسے تھال اٹھا کے اچھالا اور سارے لال موتی جواہر بکھر گئے انہیں آکھیا جیڑے موتی تے لال دے جیدہ ہاتھ او دا تے تبرک دیاں تھیلیاں چک کے ہونے کھڑے ہو جاؤ تقریر میری اتھے رہ جانی ہے تھیلیاں والے پاسے انہاں ویکھنے متنجن کیڑے پاسے تے بریانی کیڑے پاسے تے او دی نشانی کیڑے پاسے میں گیا لئیے تے میرے نال سن میرے بیلی تے اتھے پکے پیسن چاولاں دی سی خوشبو تے میرے نال پیئر بھی سی تے جیڑے ویلے اسا نکلے تے مینوں سی جلدی میں کہ بیٹھو گڈی چلاؤ گڈی ٹور پئی خوشبو پیچھے آندی رہی تے میرے نال میرا پیر آکھن لگا اے ظالماں تو چاول نہیں کھان دیتے انہاں دی خوشبو قبر دیاں کدھاں تک مینوں نہ بھول سبحان اللہ شکر ہے پیر صاحب باہر بیٹھے الحمدللہ او دے نہ تکو ساڑے وال تکو اے پیر لاہور موں آ گئے نہیں اے کچا پکا کھا گئے نہیں اے سارا ہی راشن مکا گئے نہیں بڑو لا الہ الا سبحان اللہ آ گئے نہیں پیر غریباں دے ہن ویسن نال نصیباں دے سبحان اللہ تے ناراض نہ ہونا سا واپس بھی جانا ہے
لا وجد اللہ موتی بغیر موتی تواب الرحیم. ہاں اللہ سلامت رکھے. میرا بس چلے حضرت جی میں تھانوں نال ہی لے جاؤں. سبحان اللہ بالکل رائٹ. اللہ سلامت رکھے. موتیاں دا تھال چکیا تے بکھیر دیتے لال جیڑے بھی بیٹھے سن نال انہاں پھڑیا ایک ایک لال انہاں آکھیا اینوں سنبھال. پتہ نہیں پھر اے موقع آوے کہ نہ آوے. او کھلوتا سی نا ایاز پڑھ بسم اللہ بادشاہ دے نیرے آیا تے ایتھے ہی ہاتھ لیا. تے ہن سارے جس طرح ویکھ رہے میں حضرت صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھیا یا میں ادب نال حضرت صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تساں سارے ویکھ رہے ہو. ساری مخلوق ویکھ رہی ہے کہ ایاز نے لال نہیں موتی تے جواہر نہیں انہیں بادشاہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا. بادشاہ سارے پلٹ آئے اپنے اپنے لال کٹھے کر کے. مخلوق ساری تک رہی ہے. بادشاہ کیا اوے پاگل ہو بے وقوف. جی حضور. اوے سارے کوئی لال لے گیا کوئی زمرد لے گیا کوئی پخراج لے گیا کوئی لے گیا ہیرا. او تو کھلوتا ہے پیرا تو کچھ بھی نہیں لیا. انہیں آکھیا سرکار تساں آکھیا کی سی. انہیں آکھیا جے دے اتے جے دا ہاتھ او دا. انہیں آکھیا پھر میں ہاتھ رکھ لیا ہے. اور سونے انہاں لال لائے نے انہاں ہیرے لائے نے انہاں جواہر لائے نے اساں سارے دا مالک ہی لائے لے آئے. اب سمجھ میں آئی ہے ماہی اپنا جیڑے پاسے میرا ڈھولن ماہی جیڑے پاسے ساری خدائی اسے پاسے آواز آئی دروازے تیرے پہ آئیں. پھر ہوگا کیا فرمایا لا وجد اللہ بخشش کھجور انگور غلمان ولدان یہ سارے 40,000 جہان ہر چیز تھلے 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 تے کملی والا بلے بلے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول نعرہ رسالت. ہن سمجھ وچ آیا رب نسخہ بتایا تے عاشقاں سر چایا تے جنہاں نوں سمجھ وچ آیا انہاں جنازے ویلے یاراں نوں فرمایا جنازہ اٹھانا پہلے یار دے در تے لے جانا. ایک واری ضرور آواز لگانا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب. تیرا غار والا او تیرا پرانا یار تیرے دروازے تے چہرہ لکا کے مکھ چھپا کے آیا ہے. جے کرم فرماوے آویے جے حکم کریں تے جاویے. آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. او یار نو یار دے نال سماؤ بیلیو تسی اپنے اپنے گھراں نو جاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق. میں تفصیل نہیں اجمال سے اشارے کر کے گزر رہا ہوں. جن کو سمجھ میں آیا قرآن وہ سلامت لے گئے ایمان اور بنے کملی والے کے مہمان لیکن کچھ رہ گئے بے ایمان.
जिन्हां नूं समझ विच आया मक्के विच आखिरी हज कीता 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बूढ़ा हो गया है, कमर झुक गई है, हाथ में हल्का हल्का राशा शुरू हुआ है और उमर मक्के में ही सो रहा है। लेटे लेटे रोने लगा, रो रो के कहने लगा हुण करम कर दे बुढ़ा हो गया, ए न होवे कि तेरा उमर रह जावे, सुस्ती छा जावे, फिर गलतियां होवन, करम का फरमा हुण सानू वापस बुला। दिल रज गई है, इथों भज गई है, ते फिर मंगी दुआ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदे। दुआ बड़ी चासाली है, बड़ी अजीब है। मंगी की दुआ मौला एड़ियां रगड़ दे नू न मारी, एड़ियां रगड़ा रगड़ा के ना मारी, जदों सानू बुलावे एक करम फरमावी, सानू मौत जिल्लत दी न देवी, मौत शहादत दी देवी। हुण शहादत ते मिलदी है मैदानां विच, शहादत मिलदी है मैदानां विच, जा शाम दे मैदानां ते, जा अज़रबैजान दे मैदानां ते। उन्हें आखिया एक दूजी गल भी सोनिया करम करी, मौत देवी शहादत वाली, पर देवी यार दे कदमां विच, अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद, नाले चोपड़ियां, नाले तुहाड़ियां दो दो मेरियां चार। वो पुरानी हो गई हजूर मिसाल, हुण चार। सुभान अल्लाह। अगले दिन असी पिंडी घेप गए ते उत्थे उन्हां पकाए देसी पराठे ते वल जो साडे यार रले पहले आदे हन असां बिल्कुल थोड़ा जा नाश्ता करना है, अगू मक्खन शरीफ ते पिंडी घेप दे सुभान अल्लाह मगज, फिर और ओ पकाई जावन ते हजरत थोड़ी खाई जावन। ते मैं आख्या बख्तां वाले हो ओए तुसी इन्ना क्यों पे खांदे हो? मैनू आखन लगे बस तू हाथ लाई आ ते खलीफियां दी करम नवाजियां वेख। सुभान अल्लाह। ये पुरानियां गल्लां हुण लंदिशो ते खांदे कख नहीं। ये मैनू हुण पता नहीं खलीफे बैठे किथे किथे। सुभान अल्लाह। ये पीरां दा शहर है ते खैर नाल जाना भी है। सुभान अल्लाह। चलो शुक्र है तुहाडा। मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा जा मैं थके मैं उतार के इमाम नववी फरमांदे ने बच्चों को सबक इंज नहीं पढ़ाईदा कि तुस हाफजां दी तरफ शबी नहीं शुरू कर देवें, विच विच किते चूंडी वड लै ताकि ताज़ा दम हो के फिर तेरी गल सुन, वरना जो ज़रूरत तू चोखे रिजर्व हजरात देखो हंसा रहा है। ये हसान वाले मेरे महबूब दा एक गुलाम सी ते ओदा पता नहीं की नाम सी, अब्दुल्ला गालिबन नाम सी, अब्दुल्ला नाम सी ते ओदा लकब सी मुदहिकुन नबी, नबी सैनू हसावण वाला, थके में उतारण वाला ते है जरा कमजोर सी अमलां विच ते एक कम ओदा सी, एक कम नू ते ही लै गया। सुभान अल्लाह। इस वास्ते ओ ते हुण सानू मिलदे नहीं, असां फिर उन्हां दे गुलामां नू किसे किसे वेले थोड़ा जा चुंडी वड के हंसा लैंदे हां। सोहणिया तैनू ते नहीं हंसा सकदे, इन्हां नू ते अल्लाह करे इंजी खुश रहो, दुख तुहाडे तू दूर रहे। ए मेरे सारे साथी अल्लाह करे लाहौर न जावण कसूर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मंगे दुआ आखे की मौत देवें ते शहादत दी देवी, लेकिन मौत शहादत दी मैदान विच ना मारी।
فی بالا دے حبیبے کا یار دی نگری وچ مٹھی موت دیویں شہادت والی قبولیت دی بدلی چھائی آواز اتو آئی قبول فرمائی یکم محرم والا موسم آیا یار یار دے عین ڈیرے تے آیا یار دے مسلے تے پیر پایا ادو قدرت نے فیصلہ فرمایا لائے شہادت منگن والیا شہادت بھی دے رہے ہیں اپنا بھی گھر رہے تے یار دا بھی گھر رہے چلو ہو سکتا ہے کوئی مولانا صاحب آکھن اتفاق تھا ایکسیڈنٹلی ہوا انہاں دے منہ تے اسے واسطے ڈینٹ پہ جاندے نے ہر گل دے وچ شک ہر گل دے وچ شک اوے آگے پتہ چل گیا حضرت عمر نے آگے کیا کہا جب آپ گرے بیٹے کو بلایا کہ ہن بچن دی امید نہیں جلدی جا اودوں تے قبولیت ہو گئی ہے بندیاں دا حق بھی ضروری ہے جا بی بی ام المومنین عائشہ پاک دا در کھڑکا تے انہوں سنا جے کرم کماوے تے یار دے در تے گھر وچ ایویں تھوڑی جی چند گز جا چاہی دیے اسا نوکر بن کے بتاواں گے اسا صدا ڈیرے او دے قدماں وچ لاواں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہون دسو قبولیت ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رو رہی تھی روتے روتے کہا جگہ تو رکھی تھی اپنے لیے پر عمر تو نے حق غلامی ادا فرمایا ہم یہ اپنی جگہ تجھ پہ اثار کرتے ہیں اپنے جذبات محبت تجھ پہ نثار کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے غلام کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ابو بکر کا ڈیرا ہے کہاں عمر کا بسیرا ہے جہاں ہر وقت رحمتوں کا پھیرا ہے وہیں غلاموں کا ڈیرا ہے یہ اتفاقاً آئے ہیں یا پروگرام سے پلان کر کے آئے ہیں یہ جو یار کے ہم سائے ہیں یہیں سے پتا چلا جنہیں سمجھ آیا انہاں اتھے ہی ہاتھ چایا رحمت نے قبول فرمایا انہاں دوانو نال سمایا سبحان اللہ اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ خیرات مانگنے والوں کو ملتی رہی مسند امام احمد کی حدیث ہے اس پہ رت رومال والے سے لے کر یہ جو ریڈ رومال ہے اس کے پیچھے ریال ہے یہ امریکہ صاحب کا مال ہے ویسے زبان پہ حال کال ہے اوپر سے مولوی ہے اندر سے تھوڑا اور ہے وہ لفظ آپ میرا کافی ردیف ٹھیک ہے لیکن ملا آپ لینا یہ جو خطرناک نسل ہے عجیب سی شکل ہے پتہ نہیں کدھر چلی گئی عقل ہے یہ 7ویں صدی کا یہ تماشا ہے کہ حضور کی قبر انور گنبد خضرا کی طرف انہوں نے انگلی اٹھا کے کہا ادھر جانا گناہ ہے ورنہ پہلی صدیوں میں مدینے والوں کا روز کا طریقہ تھا نکلتے مدینے سے سلام کر کے آتے تھے مدینے گھر جاتے تھے سلام کر کے لیکن کوئی دیکھے تو مر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد
آپ اگر خود نہ آ سکتے پہلے کتنے سال حضور کے یہاں بتائے، اب جب بن گئے بادشاہ خلیفہ بنے، اب گھیر لیا مسائل نے، سپیشل ایک علامہ نیک کو بلاتے، اس کے ذمے لگاتے کہ شام دمشق تو جاویں، مکے آلے پاسے منہ نہ فرماویں، سدھا یار دے ڈیرے تے جا کے صدا سمجھ میں آیا جن میں ایمان ہے، جن میں ایمان کی ہے رتی، انہاں دی ہون تک بلدی پئیے بلدی نہیں سمجھ آئی؟ روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہے اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر پیو منگ کے جا لے لی تے پتر پھیرے نہیں چھڑدا۔ حضرت نافع یہ تابعی رسول ہیں، شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر حضور دیاں لائیاں ہویاں کھجوراں او بھامیں سکیاں بھی کھلوتیاں جا کے پانی دینا شروع کر دینا تے لوکاں آکھنا ہے تا مجنون ہے تا پاگل ہے کی ودے کر دیو، فرمایا یار دے ہاتھ دیاں کھجوراں پانی نہ دے تے کی کرا، نشانیاں لبنیاں یار دیاں سرکی بچا دن کہ آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کرہا کرہا لگ دے میٹھا، اس نے ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا، از عرض تا فوقت سما از عرش تا تحت سرا، دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے میٹھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا، میں ایویں زور لایا سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری مسند امام احمد کی حدیث ہے، امام بخاری امام حنبل کے در کا بھیکاری، کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں لے رہا، جتنے محدثین ہیں یہ سیاہ اور ستہ یہ سارے نوکر ہیں امام احمد بن حنبل کے در کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک عجب موسم آیا، ایک منحوس آدمی حاکم بن گیا، لیکن ایک بوڑھا بزرگ چہرہ نورانی، مدینے والے کی ہو بہو نشانی، جس پہ اللہ کی خاص مہربانی، وہ آیا آ کے چہرہ آنکھیں منہ حضور کے مزار پہ ٹکایا، سمجھ آیا؟ پوری ذمہ داری سے بزرگوں کو ساتھ بٹھا کے مسجد نور ہے اور میرے سینے میں بھی نور ہے، آنکھ دے وچ بھی نور ہے، زبان میں بھی نور ہے اور تقریر میں بھی سرور ہے، کیونکہ ان کا زبان پہ نور ہے، یعنی بے سرا بھی ان کا نام لے تو سر والا ہو جاتا ہے، اس لیے سر میں رہتے ہیں سنی کہ محبوب کا آپ کے کانوں میں رس ہے، میری زبان میں چس ہے، اس لیے آپ سنتے ہیں سبحان اللہ، میں سناتا ہوں الحمدللہ، یہ مرے ہوئے لوگ ہوں دے نا، میری ڈیوٹی ہے سنانا، آپ کی ڈیوٹی ہے سننا، تسی سن کے اپنا حصہ ملا رہے ہو، میں سنا کے ملا رہے ہیں تے جیڑے تواڈے واسطے پورا بندوبست فرما رہے نے، تسی تے ہن آؤ گے آکھو گے جی گھنٹہ ہو گیا جی حضرت صاحب گھنٹہ ہو گیا، تے جیڑے ساری رات تے سارا دن جنہ اہتمام کیتا، پھر گل تے انج ہوئی کہ گھنٹوں میں ہو گیا تیار، تے کھانا لا آکھیا منٹوں میں ہو گیا پار، اے منٹاں چ کھانا لے او، انہاں دا بھی دھیان رکھیا کرو جڑے بیچارے شیخ حبیب صاحب بھی تے انہاں دے سونے حضرت صاحب بھی تے جناب محمود صاحب بھی تے شاہین صاحب بھی تے سجاد صاحب بھی تے انہاں دی اولاد صاحب بھی تے انہاں دے نیڑے آباد صاحب بھی تے سارے قصور علی شاد صاحب بھی، اور فرمایا ادھر بھی نظر رکھا کریں کہ محنت کتنی ہوئی ہے، اور تے اور کلہ قادری صاحب نو سدن دی محنت کنی ہوئی، او مینوں تے فون کرن تے میں آ جاواں تے اے اوتھے پہنچ گئے، بھئی اتھے کیوں آ گئے ہو؟ انہاں آکھیا تینوں اتھے پروٹوکول دینا ہے، پھر جنوں اتنا سارا پروٹوکول ملے تے او کیوں نہ آوے،
جذبہ عشق سلامت ہے تو عدم کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار۔ مدینہ مدینہ ہے، محبوب کا روضہ روضہ ہے، پر اس کے لیے بندہ اور سرکاری چاہیے، ابو ایوب انصاری چاہیے۔ حکومت ایک بدبخت نے چھینی ہوئی ہے مروان اپنے وقت کا عظیم شیطان، لیکن اس دور میں بھی عاشق آیا آ کے پورا منہ حضور کی قبر انور پہ ٹکایا، اب چوم کے سر نہیں اٹھایا، نہیں سمجھ آیا؟ تے اتو مروان آیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ پیچھے ہو، یہ مروانی ہے جو چوم رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری، اتھے میں انصاری بڑے سنے، سبحان اللہ، اور یار دے نال بھی نہ رلدا ہوئے تے وہ بھی میٹھا لگدا تے ہووے انصاری تے ہو جائے بد عقیدہ تکلیف بڑی ہوندی ہے۔ ابو ایوب انصاری حضور کی قبر انور کو بوسے پہ بوسا، پھر آپا تا انج کتا انج چایا، انہیں آکھا چانا پھر نہیں، جہاں رکھ دیا ہے سر پھر اٹھانا نہ چاہیے۔ یہ کوئے یار ہے، منہ رکھا چس لیتے رہے، اوپر سے مروان شیطان آیا، اسے کیا پتا کون ہے، کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، کہا او دیہاتی، او بدو، جانتا ہے ماتسنا کیا کر رہا ہے؟ اس نے سمجھا کوئی بدو دیہاتی ہے، کوئی شکل عواری ہے، لیکن ایسے جو اٹھایا دیکھا چہرہ ابو ایوب انصاری، ایسے چہرہ کر کے حدیث میں یہ آیا، فرمایا کہ سچ فرمایا تھا مدینے والے نے، رونا اس دن دین کو جب حکومت میں دیکھنا کسی بے دین کو۔ اس لیے وہ موسم آیا، اب تیرے جیسے ہمیں دین سمجھائیں گے، تیرے جیسے ہمیں قرآن سمجھائیں گے، نبی کے پاس آنے کے طریقے بتائیں گے۔ اب حضرت ابو ایوب کے لفظ سنے، موتی ہیں چنے، سنیو سر دھنے۔ یہ عقیدہ نیا نہیں پرانا ہے، اس پہ گزرا ایک زمانہ ہے۔ کیا کہا حضرت ابو ایوب انصاری نے؟ فرمایا انی لمعات الحجر، او شیطان مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، انی لمعات الحجر ولمعات اللبن، میں کسی مٹی کی بنی ہوئی اینٹ کے پاس نہیں آیا۔ تو پھر کس کے پاس آئے ہو؟ فرمایا تیرے لیے مزار ہے، سنو لکھ رکھو، جاؤ میری آواز یہ کیچ کر رہے ہیں، یہ او مشرق مغرب تک پہنچاؤ۔ کیا کہا صحابی نے؟ انما جئت رسول اللہ، تیرے لیے مزار ہے، میرے لیے خود مدنی سرکار ہے۔ انما جئت رسول اللہ، تیرے لیے قبر ہے، ان سے پوچھ جو صاحب نظر ہے۔ فرمایا میں مزار مٹی کے پاس نہیں آیا، ہے نہ بے مروت بے ادب، ہے نہ نئے پرانے بدبخت، دل ہو گئے سخت اور کہتے ہیں مٹی دی ڈھیری۔ میں آکھیا اوے بدبختہ اے ہے مروان دی ہیرا پھیری، مت ماری گئی تیری۔ سن صحابی کی زبان ہے، حدیث کا بیان ہے، اور حدیث کھری ہے، اس میں راوی ضعیف نہیں ہے، راوی بڑا تگڑا ہے۔ اس لیے لگ گیا بد عقیدے کو رگڑا ہے
کیا کہا انما جئتو رسول اللہ، میں آیا ہوں اپنے رسول کی خدمت میں. یہاں سے عقیدہ بنا کہ اگر عشق ہو ابو ایوب والا پھر دیوار نہیں مزار نہیں یار نو چم. فرق ہے میرے امام محمد رضا بولے عشق کے گدا بولے عاشق مصطفیٰ بولے اب پوچھو کیا بولے. اسی لیے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے 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 مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. اے جاندہ اے ساڈا اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. بلال مدینہ چھوڑ گیا جا ڈیرا شام لگایا. امام ابن عساکر کہتے ہیں رات ہوئی برسات ہوئی مدینے والے سے ملاقات ہوئی. فرمایا ما هذه الجفوۃ یا بلال اما انا لک ان تزورنی یا بلال. بلال یہ کہ کیا بے وفائی تینوں ساڈی یاد نہیں آئی. اما انا لک ان تزورنی تیرے میرے ملن دا ویلا نہیں آیا. رات کو خواب آیا صبح بلال نے اپنی اونٹنی کو تیار فرمایا لوگوں نے شور مچایا او مدینے والا نور گیا او یار چھڑ کے سانو دور گیا او ویکھو بندہ قصور گیا. کدھر گیا بلال. بلال تو کہتا تھا پکا دمشق شام رہوں گا. فرمایا تانوں پتہ نہیں جڑی رات گزری ہے. ماہی کرم فرمایا آپ سونا آیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہن اسی چلے یار دے بلاوے تے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. میں بھی جانا جو راجن یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. آخری بات ہو گئی آدھی رات. میں بھی جانا میں بھی جانا جھوک رانجن دی. یہ جدو آندا نا لفظ رانجھا تے کئیاں نو لگ جاندا مانجا.
چنگا بلا میلاد دے وچوں کتھوں آ گیا رانجھا؟ میں آکھیا بلے شاہ ہوراں تو پوچھ لیندے تے شاہ ہوراں آکھیا میری نگری وچ آ تے ذرا میرا بھی نا چاہ تے میں آکھیا شاہ جی پھس گیا انہیں آکھیا لے جنوں سنا اکو رانجھا مینوں لوڑی دا اکو رانجھا مینوں لوڑی دا کیڑا جدے سر تے میم مروڑی دا اے کن فیکون اگے تھی لگیاں نیو نہیں لگڑا چوری دا آپ تے ٹر جاندا نال مجیند منتاں کر کر جیڑا اس کرسی تے آندا ہے بڑا ہی اوکھا جاندا ہے سبحان اللہ اور بندے انتظار پہ کردے نے سرکار یاراں تے جانا سی تے تساں دے خیر نال ماشاءاللہ میں ہن بلال علی گل مکا لواں تے پھر انشاءاللہ جا لواں سبحان اللہ او تیاری اصل میں پورا رجسٹر یاد کر کے آیا سی مینوں پتہ نہیں سی بھی وقت انج ٹر جانا میں بھی جانا نالے اٹھنی نو چلاوے تے نالے درد دے گیت گاوے تے شاہ حسین سناوے میں بھی جانا جھوکراں جن دی کوئی میرے نال چلے او پیراں پیندی منتاں کردی پر جانا تے پیا کلے جے کوئی خبر متراں دی لے آوے ہاتھ دے دینیاں چلے بلال مدینے آیا تے لوگاں ہاتھ چایا اذان سنا انہیں آکھا رستہ چھوڑو سانو نہ موڑو سیدھا حضور کے مزار پہ بلال آئے اور یو مرے گو وجہہو مرہ یو مرے گو تمریغن کا معنی ہے مٹی کے اوپر منہ رگڑنا وہ تو ہاتھ دے پیا مردہ ہے بلوانے یا کی پیا کردہ ہے یہاں بلال چہرہ مل رہا ہے رو رہا ہے یبکی روتا جا رہا ہے چہرہ ملتا جا رہا ہے سب تکتے جا رہے ہیں دور ہے صدیقی میں پوچھ سکتا ہوں یہ حدیث کیا ہوئی تصدیقی ہوئی دور صدیقی ہے تکنے والا سارا مدینہ ہے ٹھنڈا ہو گیا عاشقوں کا سینہ ہے رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نوں ایک رون دوبارہ ویکھن نوں ایک رون دوبارہ وآخر دعوانا